لیکن ابھی عائشہ صاحبہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سال 2023 کی اگر رپورٹ آپ کی نظر سے گزری ہو تو اس رپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ جو جنسی زیادتی کے واقعات ہیں وہ فیصل آباد میں پیش آئے ہیں. کیا یہ حقیقت ہے؟ جس میں فیصل آباد میں سب سے زیادہ ریپ کے کیسز 728 کیسز سامنے آئے ہیں. اس کے بعد لاہور آتا ہے اور پھر باقی ضلع اور شہر جو ہیں وہ اس کے اندر دیے گئے ہیں. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ ابھی ایک بہت ہی ہورفک خوفناک جتنی بھی اس کی مذمت کریں کیس ماریا کا رپورٹ ہوا ہے جو 18 مارچ کو اس کے اپنے ہی بھائی نے سفوکیٹ قتل کر دیا ایک تکیے سے اس کا سانس روک کر. اور آپ سوچیں کہ ہمارا معاشرہ کس حد تک گر گیا ہے کہ جب یہ پیش آ رہی تھی یہ واردات اس کے گھر میں تو اس کا والد وہیں پہ ایک چارپائی پہ بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا بھائی سب کو ریکارڈ کر رہا ہے. تو یہ دل دہلا دینے والے یہ واقعات ہیں. میں کہتی ہوں ہمارا معاشرہ کتنا گر گیا ہے. توبہ ٹیک سنگھ کا اگر آپ واقعہ دیکھ لیں اس حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے، لیکن مختلف دیگر جو ایشوز ہیں، دیگر جو افسوسناک واقعات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے. آپ سمجھتی ہیں کہ ریپ کیسز کے بعد اب جو آنر کلنگ کے واقعات ہیں ان میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور اب بھی یہ واقعات ہو رہے ہیں؟ جی بالکل، ہر قسم کے کیسز میں اضافہ نظر آ رہا ہے. بے شک وہ آنر کلنگز ہو جائیں، وہ جنسی تشدد ہو جائے. اور میں نے آپ کو کہا کہ ایک نظر سے اگر اس کو دیکھیں تو یہ پازیٹیو ٹو دی ایکسٹینٹ یہ ہے، اس کا غلط مطلب نہ لیا جائے کہ ایٹ لیسٹ ہماری بچیاں یا ہماری بہنیں جو ہیں وہ باہر آ کے اس کو رپورٹ کریں. اتنا ٹرسٹ ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم میں وہ دے رہی ہیں کہ وہ انصاف کے لیے اس کو اپنی آواز بلند کر رہی ہیں. کیونکہ ہمارے معاشرے میں بچوں کو یہ کرنے میں بڑی دقت محسوس ہوتی ہے. ابھی بھی ہمارے پولیس کو لے لیں یا جوڈیشل ایکٹرز کو لے لیں، ان کے رویے ابھی بھی مثبت نہیں ہیں اور اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اس کو اویئرنس اور آگاہی پھیلانے کی ضرورت ہے. اس میں ہم کمیٹی ٹریننگز بھی دے رہی ہے. ہمارے جو پولیس کے جو فرسٹ رسپونڈرز ہوتے ہیں جو ایسی کمپلینٹس کو سنتے ہیں ان کے رویے سے بہت فرق پڑتا ہے.